السلام علیکم محترم ناظرین، تصور کریں ایک ایسی ہستی کا جو وقت، جگہ اور زندگی کی تمام حدود و قیود سے آزاد ہو، ایک ایسی شخصیت جس نے کائنات کے رازوں کا سراغ لگا لیا، جنہیں انسان صدیوں سے تلاش کرنے میں سرگرداں رہا ہے۔ آب حیات ایک ایسا معجزاتی پانی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے اس کا ایک قطرہ پیا وہ ہمیشہ کے لیے موت سے بچ گیا۔ اس راز کی تلاش میں صدیوں سے انسان حیرت و جستجو میں ہے، لیکن کیا کوئی اسے حقیقتاً حاصل کر پایا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے یہ راز پا لیا، حضرت خضر علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص علم عطا کیا، ایک ایسا علم جسے علم لدنی کہا جاتا ہے، یعنی وہ علم جو براہ راست اللہ کی طرف سے ملتا ہے بغیر کسی واسطے یا تعلیم کے۔ ان کی شخصیت کے گرد صدیوں سے پرسراریت کا پردہ ہے، اور ان کا ذکر اسلامی روایات میں ایک نہایت خاص مقام پر کیا گیا ہے۔ خضر علیہ السلام کا نام عربی زبان کے لفظ خضر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے سبز۔ روایات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں جہاں آپ قدم رکھتے وہاں زمین پر سبزہ اگاتا تھا، اسی خصوصیت کی بنا پر انہیں خضر کہا گیا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے پرسرار سفر پر لے کر جائیں گے، ایک ایسی دنیا جہاں حقیقت اور افسانہ آپس میں گھل مل جاتے ہیں، جہاں ہر لمحہ آپ کو نئی حکمتوں اور عجائب کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ کیا واقعی حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں؟ کیا انہوں نے آب حیات کو پیا؟ اور کیا ان کی حیات کا راز ہمیشہ کے لیے چھپا رہے گا؟ آئیے ہم اس کہانی کے پردے ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا راز چھپے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی میں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت کو اسلامی روایات میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الکہف میں ان کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ کے ذریعے آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ انہیں کسی ایسے بندے سے ملوایا جائے جو ان سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ملاقات اور سفر 3 حیران کن واقعات پر مشتمل ہے۔ ایک، کشتی کو نقصان پہنچانا، ایک لڑکے کا قتل اور ایک دیوار کو سیدھا کرنا۔ بظاہر یہ کام غیر معقول نظر آتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پیچھے کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت خضر علیہ السلام انہیں صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ان کے کاموں پر سوال نہ کریں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ممکن نہیں کر پاتے اور وہ ان سے سوالات کرتے ہیں۔ آخرکار حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں واقعات کے پیچھے چھپی حکمت کو واضح کیا۔ کشتی کو نقصان پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ظالم بادشاہ اسے زبردستی نہ لے سکے۔ لڑکے کا قتل اس لیے کیا گیا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو گمراہی میں لے جانے والا تھا۔ دیوار کو سیدھا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا، جسے محفوظ رکھنا ضروری تھا تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو اس خزانے کو حاصل کر سکیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ علم اور حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خصوصی طور پر عطا کیا گیا تھا۔ ان کی شخصیت کو اسلامی صوفی روایات میں ایک مرشد اور روحانی رہنما کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو لوگوں کی روحانی رہنمائی کرتے ہیں اور انہیں اعلیٰ روحانی منازل تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو آب حیات نصیب ہوئی تھی، وہ معجزاتی پانی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جو اسے پیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے اس پانی کو پیا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ زمین پر سفر کریں
اور نیک لوگوں کی روحانی رہنمائی کریں۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام واقعی آج بھی زندہ ہیں؟ صوفیانہ روایات اور بعض علماء کا عقیدہ ہے کہ وہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور وقتاً فوقتاً نیک بندوں کی مدد کے لیے ظاہر ہوتے ہیں۔ کئی روایات میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہر سال حج کے موقع پر خانہ کعبہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ آب حیات کا تصور اسلامی روایات کے ساتھ ساتھ دیگر ثقافتوں میں بھی ملتا ہے۔ مختلف تہذیبوں اور داستانوں میں بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اسلامی ادب میں اس کا خصوصی تعلق حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام سے جوڑا جاتا ہے۔ صوفیانہ ادب میں آب حیات کو روحانی زندگی اور اللہ کی محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں روحانی سفر کرنے والے کو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے اور وہ اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو صوفیانہ ادب میں ایک ایسے مرشد کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو لوگوں کو حقائق اور رازوں تک پہنچنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد روحانی سفر کرنے والوں کی رہنمائی اور ان کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکیں۔ اگرچہ حضرت خضر علیہ السلام اور آب حیات کے بارے میں بہت سی روایات موجود ہیں، لیکن ان کی حقیقت کے بارے میں کوئی حتمی یا متفقہ رائے موجود نہیں ہے۔ یہ داستانیں زیادہ تر صوفیانہ ادب اور حکایات کا حصہ ہیں جنہیں روحانی سبق کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی پراسرار شخصیت، ان کی روحانی حکمت اور ان کے سفر کے بارے میں مزید گہرائی سے آگاہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔